अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है पांडे और आप देख रहे हैं उड़ान न्यूज़ चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप सबको बता दूं, कल पीडीपी की ओर से इल्तिजा मुफ्ती, वहीद परा और यासिर रशीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, जहां पे उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन पे कुछ एलिगेशंस लगाई थी। इस हवाले से इस टाइम हम चर्च लेन सुनवार में हैं। यहाँ पे जो है सजाद गनी लोन जो चेयरमैन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, वो मीडिया से खिताब होंगे और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन एलिगेशंस का रिटेलिएशन में जवाब देंगे। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी दरख्वास्त है महबूबा मुफ्ती साहिबा से कि ये कितना भी ड्रामा करें, यार ये भूत बंद कर दो यार। आप कितना भी ड्रामा कर लो, बनता है, ये जो बनता है आपने बोला है, इसके लिए अनकंडीशनल माफी मांगनी पड़ेगी। ये डाइवर्जन देने से कुछ नहीं होगा। ऑल ऑफ अ सडन आपको अब सजाद लोन मिल गया, पीपल्स कॉन्फ्रेंस मिल गई कि किसी तरीके से अटेंशन डाइवर्ट हो। हमने एक तय कर लिया है कि हर दिन हमारे जो सोशल मीडिया पर लोग हैं वो माफीनामे के लिए डिमांड का अनकंडीशनल, जो परसों का मजाक था वो नहीं, उसमें इन्होंने पूरे कश्मीर के बच्चों को मिलिटेंट कहा है और जस्टिफाई किया है पैलेट और गोली चलाना कश्मीरियों को। एक पार्टी 24 घंटा बोलती रहती है एजेंसी वाले मुझे तोड़ रहे, एजेंसी वाले मुझे तोड़ रहे। हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में कभी कोई बोलता है ये पार्टी तोड़ रही है मुझे, लेकिन यहां आता है, इससे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी तजलील में आ जाता है। अब महबूबा मुफ्ती जी को, उनकी पार्टी को एक थोड़ी गलतफहमी है, चूंकि उनकी पार्टी एजेंसी ने बनाई है, उनको लगता है सब पार्टी एजेंसी ने बनाई है। पीडीपी थी 2000 में, इसमें वही पुराने जो हैं लोग वही आए और उनने पीडीपी ज्वाइन कर ली। नॉर्थ कश्मीर में से पीसी मैक्सिमम गया क्योंकि हम इलेक्शन नहीं लड़ते थे, साउथ कश्मीर से कांग्रेस वाले गए, सेंट्रल से एनसी वाले गए, तो इनको एक खिचड़ी बना के दी गई जिसको बोलते हैं कोalition ऑफ इंडिविजुअल्स। अब उसमें से कोई इंडिविजुअल इनको भाग जाता है, ये उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 0 पर आते हैं, और चूंकि इनको ये एजेंसी वालों ने दिया है, ये फिर चिल्लाते हैं जी एजेंसी वाले हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ले, हम 50 साल पुरानी पार्टी है और छोटी पार्टी है, लेकिन हमारा वोट बैंक इंटैक्ट। इतनी गाली दी हमको कि भाई ये बीजेपी है, ये हमारा वोट बढ़ गया है, कम नहीं हुआ। अब ये जो पीडीपी है, इन्होंने 2014 में 36% वोट लिया था नॉर्थ कश्मीर पार्लियामेंट सीट में, 2024 में ये 2.5% पर पहुंच गए। इसी को कहते हैं नॉन पार्टी। और सबसे बड़ी बात मुझे ये बताएं, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूं बड़े अदबन, कि मान लीजिए 5 सेकंड के लिए कि ठीक है जी एजेंसियां सजाद लोन के कहने पर, जिसका आप दिल्ली में जाकर बोलते हो ये सेपरेटिस्ट का बेटा है, आप हो होम मिनिस्टर की बेटी, मतलब सेपरेटिस्ट का बेटा होम मिनिस्टर की बेटी को डरा रहा है। आपको अल्लाह की कसम है, दिल पर हाथ रखकर बैठो, बोलो ये कितने भरोसे वाली बात है। वहां तो बोलते हो कि ससुर इसका कौन है, बीवी इसकी पाकिस्तानी है, तो ये होम मिनिस्टर की बेटी क्या बोलती है, उसको हम डराएंगे। मान लिया जी अब ये सच है, अगर कोई मेरी तरफ आया एजेंसी के कहने पर, तो वापस भी तो एजेंसी के कहने पर इसके पास गया होगा ना। महबूबा जी इसका जवाब दीजिए ना, अगर वो एजेंसी से इतना डरते हैं, अगर कि मेरे पास आए तो आपके पास भी तो गए होंगे। उन्होंने हर बच्चे को मिलिटेंट बोला, जैसे इन्होंने हर बच्चे को मिलिटेंट बोला वैसे ही ये हर पॉलिटिकल मेंबर को यहां एजेंसी वाला बना रही है और पूरे मुल्क में बदनाम कर रही है। शी इज अब्यूजिंग आवर पॉलिटिकल सिस्टम, शी इज अब्यूजिंग आवर पॉलिटिकल लीडर्स। क्या यहां इज एवरीबडी ऑन सेल हियर? मैडम जी सिर्फ आपको बनाकर दी है और किसी को बनाकर नहीं दी है। यकीन मानिए, कांग्रेस है, बीजेपी है, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जमात इस्लामिया है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, हमारा सबका अपना वोट बैंक है। मैडम आपका नहीं है, आपको बनाकर दिया है। अंदर आकर देखो, बिफोर यू पॉइंट फिंगर्स एट अदर्स, लुक विद इन। 2002 से ही इनका जो है वही सिस्टम रहा है। अब हम पर पीछे पड़ते हैं। अब मैं आपको बोलता हूं कि पार्टी तोड़ना, आप में से कोई मुझे बता सकता है यहां बिगेस्ट पार्टी ब्रेकर कौन माना जाता है? पता है कि नहीं? आप नौजवान हैं। मरहूम मुफ्ती साहब, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 टुकड़े कर दिए 1983 में एज हेड ऑफ कांग्रेस, जब वो गुलाम मोहम्मद शाह साहब को लाया था। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रेकिंग एनसी इनटू 2 पार्ट्स। मुफ्ती साहिबा, महबूबा मुफ्ती साहिबा, आप गरेबान में देखिए। आज अब मैं भी चुप नहीं करूंगा, बहुत हो गया। मैं कोई पंचिंग बैग नहीं हूं। बीजेपी की चीफ मिनिस्टर आप थी और इल्जाम मुझ पर। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर आपका वालिद था और इल्जाम मुझ पर।
ارے آپ کا والد تو ہوم منسٹر تھا, ایجنسیز تو ان کو رپورٹ کرتی تھی, وہ تو ان کے باس تھے. آپ تو ایجنسیز کی باس کی بیٹی ہے. ہاؤ ڈیئر یو ٹاک لائک دس. سب کو بتا دوں میں اپنے دم پر یہاں ہوں. ڈسپائٹ ایجنسیز, ڈسپائٹ آل دا پاور دیٹ مسٹر مفتی یوز, وہ ہمیشہ بولتے تھے لانگ ٹرم میں نیوسنس بنے گا, ہمارے لیے پرابلم بنے گا. 2009 میں نے بولا میں پارلیمنٹ الیکشن لڑتا ہوں, اخبار میں آیا. تو حقیقت یہ ہے کہ ایک ایجنسی کے ایک بھائی تھے, سینئر تھے, جانتے تھے مجھے, انہوں نے مجھے فون کیا, اٹ از ٹرو, میں نے بولا ہاں. تو بڑے طریقے سے انہوں نے بہت کنونس کرنے کی کوشش کی, کوئی روک نہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے ابھی لڑنے کی, اس سے تو یہ ووٹ تو پی ڈی پی کو جاتا ہے. میں نے کہا مجھے کیا لینا دینا ہے, میں تو اپنا پی سی کا ووٹ کنسالیڈیٹ کرنا چاہتا ہوں جو بچا کچھ ہے. ٹھیک, یہ ڈے 1 ہے. ڈے 3 مفتی صاحب اپنے نارتھ زون کی پی ڈی پی کی پارٹی میٹنگ بلاتے ہیں کہ بھائی پارلیمنٹ کے لیے تیاری کرو. باتوں باتوں میں ڈسکشن ہوتا ہے. تو ایک بندہ بولتا ہے, وہ بی جے پی میں ہے بھائی کھاکر کے, ہندوارہ کے, وہ بولتے ہیں جناب لگتا ہے سجاد صاحب لڑیں گے. 5 سیکنڈ میں مفتی صاحب بولتے ہیں اچھا سو ایسے کہ ایجنسی والے ہو تم, اس کو ایجنسی والوں نے اٹھایا ہوگا. ایکس ہوم منسٹر مفتی صاحب, ایکس چیف منسٹر مفتی صاحب کے پاس 200 سے 250 سیکورٹی والے ہوتے ہیں. بیچارے سجاد لون کے پاس 2 پولیس والے ہوتے ہیں. اور تب ملٹنسی بڑی پیک پر ہوتی ہے, اور بڑا مشکل ہوتا ہے سیپریٹزم سے مین سٹریم آ کر. اس کو کہتے ہیں وائٹ کالر کلر, کہ اگر مار دیں گے تو مار دے. یہ اصلی چہرہ. اٹ ڈز ناٹ اسٹاپ دیئر. 2014 میں اسمبلی لڑتا ہوں. 2014 میں اسمبلی لڑتا ہوں. ان کی پوری کوشش تھی کہ یہ نہ جیتے. الیکشن سے ٹھیک 4 یا 5 دن پہلے درگملا میں ایک ایکس ڈی آئی جی صاحب, ان کے گھر میں ایک میٹنگ ہوتی ہے. اس میں نعیم اختر صاحب ہوتے ہیں, میرے تو بھائی ہیں, میں تو ان کی بڑی عزت کرتا ہوں بہرحال, لیکن سچ بولنا ہے. اس میں مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے غلام محی الدین صوفی صاحب ہوتے ہیں جو پی ڈی پی کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. اس میں گل مغرے صاحب ہوتے ہیں, مجید پنڈت صاحب ہوتے ہیں, تقریباً 15-16 آدمی ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے جو یہ 15-16 آدمی ہیں, اس میں سے 10 آج ہمارے ساتھ. اس میٹنگ میں تقریر کرتے ہیں نعیم صاحب, اور کہتے ہیں کہ ہم تو حکومت بنا لیں گے انشاءاللہ, لیکن ہندوارہ میں اگر نیشنل کانفرنس جیت جائے, یہ جو سجاد لون ہے یہ ناسور بنے گا آگے جا کر, ابھی پہلے اس کو ہرا, آپ ووٹ ٹرانسفر کرو این سی کو. اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے صوفی صاحب کو, وہ غصے سے اٹھ کر واک آؤٹ کرتے ہیں. یعنی آپ تو پی ڈی پی میں تھے, آپ کو تو پتا ہوگا رائٹ, وہ واک آؤٹ کر دیتے ہیں. پھر ان کے کچھ 2-3 بندے ہوتے ہیں جو پرانے ہوتے ہیں, ان سے 1000-1200-1500 ووٹ یہ ٹرانسفر کرتے ہیں ٹو. میں ٹکٹ لاؤں گا اپنے نعیم صاحب کی, او ڈی آئی جی صاحب کی بھی, وہ مجید پنڈت صاحب کی بھی, اپنی بھی, گل ماگرے صاحب کی. میں سعودی عرب ان کو حرم میں لوں گا, یہ وہاں قسم کر کے بولیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. میں کبھی زندگی میں کشمیر نہیں آؤں گا. He tried to stop me at that time also. تب بھی میرے پیچھے لگے تھے, دل دیا اس میں بلائی لگی. اللہ تعالیٰ کرنے گرک وہ کیا چک میں قرمت انبا آس, they always tried to stop me. ہر بار مجھے روکنے کی کوشش کی. میرا بھی باپ مرا تھا, میرا باپ تو اس کا دوست تھا. Is this how you deal with the son of a dead friend? یہ تمہارا مورلز تھے. Prove me wrong. میں معافی مانگ لوں گا. Prove me wrong. Your party tried. اچھا 14 سے پہلے اس نے بندے بھی بھیجے, آپ میرے ساتھ الائنس کرو. مس مشن حقت الائنس کرنے کی. وہ زندے ہیں, جو میرے پاس آئے تھے وہ دونوں زندہ ہیں. ایک اور بات بتا دوں, مارنا ہے 19. آپ کو یاد ہے 2005 کے قریب سافما ساؤتھ ایشین فری میڈیا فیٹرنیٹی ایسوسیشن, وہ کشمیر آئی فرسٹ ٹائم. پاکستان کے کوئی 20-30 جرنلسٹ آئے, وہ سب کو ملنے گئے سوائے مجھے. وہاں بھی میں بلیک لسٹ ہی ہوں نا, یہاں تو ہوئی, وہاں بھی بلیک لسٹ. تو مگر میرے دوست یار ہیں, میری شادی وہاں ہوئی ہے, میں نے بہت ٹائم گزارا ہے وہاں, میں گیا ہوں وہاں, بہت دیر رہا ہوں. بائی ایئر گیا ہوں, وہ کوئی وہاں سے نہیں گیا ہوں, ویزا پر گیا ہوں. تو دوست یار بڑے ہیں. تو مجھے یاد ہے ایک بندہ مجھے رات کو فون کرتا ہے, بولتا مجھے ابھی ملنا ہے. میں نے یار کل ملیں گے. بولا نہیں, سوال ہی پیدا نہیں, میں ابھی ملوں گا. 6-7 بجے تھے لگ بھگ. تو اس نے بولا سجاد بھائی آپ نے باپ کو دیا ہے نا اس گھر سے. میں بولا بس چھوڑ دو, آپ پالیٹکس چھوڑ دو.
میں نے یار ہوا کیا ہوا؟ بولا نہیں آپ قسم کھاؤ بچوں کی آپ پالیٹکس چھوڑ دیں گے. میں نے یار میں کیوں چھوڑوں گا؟ ہوا کیا؟ بولا بھائی صاحب آپ میری بات سنو, آپ کو مار دیں. میں نے بولا بٹ وائی, کیا ہوا کیا؟ بولا ہم گئے تھے چیف منسٹر صاحب کے پاس, تب مفتی صاحب چیف منسٹر صاحب. بولا انہوں نے چائے وائے پلائی, پھر انہوں نے بولا کہ محبوبہ جی آپ سے بات کریں گی. محبوبہ جی شاید ممبر پارلیمنٹ تھی, آئی تھنک شی واز MP موسٹ لائکلی. تو بولا, اور ساتھ میں انہوں نے بولا کہ اگر آپ کے کوئی کشمیری بھائی دوست لوگ ساتھ ہیں ان کو باہر رکھے, یہ الگ بات کرنا چاہتی. بولا ہم بیٹھے بات کی, اور ابھی 4 منٹ بات نہیں ہوئی ہوگی, 5 منٹ بات نہیں ہوگی, محبوبہ جی پہنچ گئی آپ کے ٹاپک پر. ان کو بولنا وہاں بائی الیکشن ہوا تھا ابھی, پھر ایک بندے کا نام دیا جس نے پرسوں جوائن کیا ان کو, یہ اس کو سپورٹ کر رہا تھا, اس کو IB نے 1 کروڑ روپیہ دیا. کس کو بول رہی ہے؟ 40 جرنلسٹ کو جو پاکستان سے آئے. یہ نہیں کہ بھئی یہ بات کہیں اوپر پہنچ جائے, اس کے باپ کو بھی وہاں سے مارا ہوا ہے. ایمسما مارن نو. بولا سجاد صاحب وہاں چھاولی تھی, اتنے سیکیورٹی تھی, یہاں میں ابھی آیا, آپ کے پاس تو ایک بھی بندہ یہاں نہیں ہے, آپ کو تو کوئی بھی آ کے مار سکتا ہے. میں نے بہرحال ایک ان کا لیڈر ہے, جو اب ان کے ساتھ نہیں ہے, اس کی الگ پارٹی ہے. میں نے اس کو فون کیا, میں نے بولا یار کیا یہ صحیح ہے؟ اس نے بولا یہ ہو ہی نہیں سکتا, لوگ مس انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں. میں نے بولا چلا ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا لاکھ کرم, اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے جب اس کو کسی کو شرمندہ کرنا ہوتا ہے. وکی لیکس آ گیا. وکی لیکس آپ کو پتا ہے, وکی لیکس میں جو کیبلز سفارت خانے سے پہنچتی جاتی تھی امریکہ, وہ چوری کی گئی اور پھر وہ ریلیز کیے گئے. تو ہوا کیا, اس کے بعد کیا ہوا کہ کشمیر پر کیبلز آ گئی. ایک کیبل ہے جو میں آپ کو ابھی دیتا ہوں, اس میں یہ لکھتا ہے کہ محبوبہ مفتی نے بولا کہ کانگریس گورنمنٹ ہیڈ ریورٹڈ ٹو اٹس اولڈ کسٹمری ویز. آج بولتی نا کانگریس کہ یہ انہوں نے جی IB کے سجاد کو 1 کروڑ روپیہ دیا, equivalent to $2 lakh to support an independent candidate secretly affiliated with him who was going to run in one of the constituencies. یہ دیکھیں, یہ وکی لیکس. آپ بتاؤ یہ ٹریزن میں آتا ہے نہیں آتا؟ یہ سیدھے ٹریزن میں آتا ہے. ایک فورن ڈپلومیٹ کو اگر یہ سچ بھی ہو, حالانکہ یہ جھوٹ, مان لو یہ سچ ہے, ہاؤ کین اے چیف منسٹرز ڈاٹر an MP under the oath take, how can she talk? سچ بتاؤ, اگر میں ہوتا, میں تو ٹریزن میں اسپناج میں بند ہو گیا ہوتا. وینا صاحب اندر جیل سے بند, کوئی کسر انہوں نے کہیں نہیں چھوڑی مجھے جو ہے پرابلم کریٹ کرنے کی. اب دوسری بات ہے جو مجھے جس پر غصہ آتا ہے, یہ کس بات پر وکٹم بنتے ہیں؟ وکٹم ہم ہیں, جیل ہم گئے ہیں, جیل یہ گیا ہے, انٹروگیشن ہم نے کھایا ہے. میرے فادر, میں نے آج فون کیا ہے اور اس نے مجھے قسم دی, بولا میرا نام لینا, عبد الاحد ہے, وہ ہندوارہ والا عبد الاحد نہیں, کپارا والا عبد الاحد, وہ جودھ پور جیل میں تھا. اس نے مجھے ڈیٹیل میں بولا ہم ادھم پور میں تھے. بولا جب مفتی صاحب ہوم منسٹر بنے ہمیں شفٹ کیا گیا جودھ پور. بولا وہاں نیا نظام, بولا جو ہتکڑی ہوتی ہے نا, جو نیچے پاؤں میں لگتی ہے اور اوپر گردن میں, بولا 1 مہینہ ہم کو اس میں رکھا. کیا بولتی ہے میں ہوم منسٹر, جا بولو جس کو بولنا ہے, میں ڈرتا نہیں ہوں, میں یہاں اپنے دم پر ہوں. آپ کے والد نے تو پوری کوشش کی تھی, تم فیل ہو گئے, میں یہاں اپنے لوگوں کی وجہ سے ہوں. تم کو جس کے پاس جانا ہے جاؤ, ڈراؤ مت مجھے پتہ ہے دھمکی ہے, وہ دھمکیاں جاؤ جس کو دینی ہے دو, میں ڈرتا نہیں ہوں. آپ کو بھی پتا جب آپ کے والد زندہ تھے میں اس سے نہیں ڈر رہا, تو آپ کیا ہو. ایک بندہ بولے کس کو میں نے تھریٹن کیا ہے, ذرا میں بھی سمجھوں, میں نے کس کو تھریٹن کیا ہے, مطلب میرا نام اگر آیا ہے میں نے کس کو تھریٹن کیا یہ مجھے پتا تو چلے. میں نے کسی کو فون کیا ہے, ہیو اے کالڈ اینی, جواب دو, اس کا بنتا ہے کا جواب دو. یہ ڈرامہ نہیں چلے گا, یہ ڈرامہ بند. اور اگر کوئی پروف ہے سامنے لاؤ, یہ ڈرامہ بند کرو. کلنگ مین نمبر 1 9 از مسٹر مفتی محمد سعید. نمبر 2 پھر محمود خان. Let them challenge me, I am wrong. If they challenge me, I am wrong, میں معافی مانگ لوں گا. پیلٹ جو ہے, پیلٹ رانی جو ہے یہاں کی, اب پیلٹ رانی کو جواب دینا پڑے گا, یہ یاد رکھیں.